حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی تو نمرود کا وہ دورہ تھا اور بت پرستی عام تھی، ہر کوئی اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھا اور اپنی مرضی کا رب اس نے تیار کیا ہوا تھا، جس کو جیسا پسند تھا اس نے اپنا رب ویسا ہی بنایا ہوا تھا۔ اگر کسی کو 2 ہاتھوں والا رب پسند ہے تو اس نے 2 ہاتھوں والا بت بنایا تھا، کسی کو 6 والا پسند ہے اس نے 6 والا بنایا ہوا تھا، کسی کو 1 سر والا پسند ہے اس نے 1 سر والا بنایا ہے، کسی کو 3 سر والا پسند ہے اس نے 3 سر والا بنایا ہے، کسی کو جینٹس پسند ہے اس نے مرد کا بت بنایا ہے، کسی کو لیڈیز پسند ہے اس نے عورت کا بت بنایا ہے۔ غرض کہ جس کو جیسا رب پسند ہے انہوں نے ویسے ہی تیار کیا ہوا۔ تو اس دور میں ان اوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اب نبی تو نبی ہی ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اعلان نبوت تب کیا جاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی وہ بچپن سے نبی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب ہوش تھوڑی سی سنبھالی تو گفتگو جب کرنے لگے تو اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ بظاہر دیکھنے کو وہ اس طرح کا سوال کرے تو بڑا معیوب لگتا ہے کہ بچے کو اس سے کیا لگے۔ بچے کھلونوں کی بات کریں، کھانے پینے کی بات کریں، کھیل کود کی بات کریں، تو یہ بچہ کہہ رہا ہے میرا رب کون ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے۔ تو انہوں نے آپ کی والدہ نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔ انہوں نے کہا بات چپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہیں پہ بچہ چپ ہو جائے گا۔ کہا میں تیرا رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا اماں اگر آپ میرا رب ہیں تو پھر آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے آزر کا نام لیا کہ جی آزر میرا رب ہے۔ کہا اچھا اگر آپ کا رب آزر ہے تو پھر آزر کا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آزر کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر نمرود آزر کا رب ہے تو پھر نمرود کا رب کون ہے؟ اب یہاں آگے بات پھنس گئی، آگے چلنا مشکل تھی۔ تو کہا بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسی بات نہیں کرتے۔ تو آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ جب رات کو آزر آیا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس طرح کی باتیں ابراہیم کر رہا ہے، میں تو بڑی پریشان ہو گئی ہوں، عجیب باتیں ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اسے نمرود کے پاس لے کے جاتا ہوں اور وہاں جب ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی تو اس کے سوال ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں اس کے جو بنایا ہوا تھا اس نے جگہ اپنے رہنے کی، وہاں پہ وہ لے کے چلا گیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو سوالوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، سوالوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ کہا تم کہتے ہو رب ہوں، سب تمہیں اپنا رب کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں رب ہوں، ہر چیز کا میں مالک ہوں، میرے اختیار میں ہے، ہر چیز میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیے، اللہ نے ان سوالوں کو قرآن میں بیان کر دیا۔ رب کا قرآن ہے سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ
ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ اس منظر کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے یاروں کو، اپنے اصحاب کو خبر دو، الم تر الی الذی، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، قرآن ہے، میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور کب کا ہے اور حضور کا دور کب کا ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اتنے 100 سال بعد اللہ کہہ رہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ جب نمرود کے محل میں ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرا محبوب بھی دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے بولو کوئی سن نہ لے۔ نمرود کی محل کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب حضور دیکھ رہے تھے تو حضور سوال کر رہے، اللہ سوال کر رہے ہیں نا، میرے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ یا اللہ کیا؟ فرمایا اِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، جب ابراہیم اپنے رب کے بارے میں اس سے جھگڑا کر رہا تھا، جب سوال ہو رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی بادشاہت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، پھر بولو۔ میں نے آج کے بیان میں قرآن سنانا ہے آپ کو انشاءاللہ، جہاں جتنا اللہ نے چاہا میں نے قرآن سنانا ہے، لیکن کچھ مزہ قرآن سنانے کا میں لیتا ہوں، قرآن سننے کا مزہ آپ نے۔ جب آپ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تو قرآن سننے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا تو کہتے ہیں میں رب ہوں، تو کہتے ہیں تیرے پاس سارے اختیار ہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک جس کو سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایک وہ بندہ جس کو نمرود نے سزائے موت کا اعلان کر دیا ہوا تھا، ایک وہ بندہ جو آزاد تھا، دونوں کو بلا کر کے جس کو سزائے موت کا اعلان کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو آزاد بندہ تھا کہا اس کو مار دو، اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں انا احیی و امید، میں بھی تو زندہ بھی رکھتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں رب ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس نے سمجھا ابراہیم مطمئن ہو جائیں گے، لیکن نبی تو نبی ہوا کرتا ہے نا۔ اگلا سوال فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ سوال تو بڑا اتھینٹک ہے، کہا تو رب ہے تو میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکالنا اگر تو رب ہے۔ فاتی بہا من المغرب، نکال مغرب سے سورج کو، فبہت الذی کفر،
اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے بات کی نا تو اندے ہوش ہی اڑ گئے. قرآن کہہ رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے ہوش ہی گم ہو گئے. یہاں کیا جواب دوں، مارا گیا. فَمَيَوَ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فرمایا اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ظلم کرنے والا کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوتا. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ظالم نہیں ہوتا. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے